الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو چہرے کے بل الٹا ہو کر چلے وہ زیادہ ہدایت والا ہے، یا وہ شخص جو صراط مستقیم پر سیدھا ہو کر چلے؟ آج ہماری سورہ الملک کی آیہ مبارکہ نمبر 22 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پہ اور ایک اندازے کے طور پہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک انسانی مزاج کی مثال دی ہے، کیونکہ پیچھے بات چل رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے جو رزق دیتا ہے اگر وہ بند کر لے تو اس کائنات کے اندر کوئی ہے جو اس کے لیے رزق جاری فرما دے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہدایت جو ہے اور صراط مستقیم جو ہے وہ بھی اسی طرح من جانب اللہ تعالی ہے، اور فرمایا کہ دو لوگ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ شخص جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے اور جس کا ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلتا ہے۔ فرمایا یہ دو لوگ ہیں جو الگ دو نظریات رکھتے ہیں، الگ سوچ اور فکر رکھتے ہیں۔ فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، فرمایا وہ شخص جو چہرے کے بل الٹا ہو کر چلے۔ اب یہ ظاہری معنی پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ انسان چلتا کس سے ہے؟ اپنے پاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً، عادتاً، مزاجاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو چلنے کے لیے دو پاؤں عطا فرمائے، اور جو شخص پاؤں کے بل چلتا ہے یقیناً اسے ہی سمجھدار اور ذی شعور انسان کہا جاتا ہے، اور وہی شخص جو اپنے پاؤں کے بل چلے گا وہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ اس کے برعکس وہ شخص جو پاؤں کی بجائے الٹا ہو جائے اور اپنے سر کے بل چلے تو کیا یا منہ کے بل چلے، کیا اس شخص کو کوئی شخص دانا اور عقل مند کہے گا؟ نہیں کہے گا، اور نہ شخص وہ کبھی اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے اس کے مقابلے میں جو سیدھے انداز میں اپنے پاؤں پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال دے کر ہماری رہنمائی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن و سنت کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے پاؤں کے بل سیدھا چل رہا ہے۔ اور فرمایا وہ شخص جو قرآن و سنت اور اللہ کے رسول کے پیغام اور احکامات کے علاوہ شیطان کے راستے پہ چلے گا تو فرمایا اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنے سر کے بل چل کے اپنی منزل پہ جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ شخص کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچے گا، کیونکہ منزل کیا ہے؟ ہر انسان کی منزل ایک ہی ہے، اور وہ اس کی منزل کیا ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے پاس جب پہنچے تو وہاں سرخرو ہو کر اور باعزت ہو کر اپنے مالک کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ باقی تمام منزلیں عارضی ہیں، باقی تمام انسان کی زندگی کی کامیابیاں عارضی ہیں۔ ہر ایک انسان نے اپنی کامیابی کا ایک راستہ بنایا۔ کسی نے کہا جناب بہت زیادہ مال و زر اس کی کامیابی اور اس کی زندگی کا مقصد ہے، لیکن کیا مال و زر حاصل ہونے کے بعد، کثیر خزانے ہونے کے بعد کیا وہ شخص کامیاب ہو گیا؟ اگر صرف مال و زر کے جمع ہونے کا نام کامیابی اور کامرانی ہے تو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قارون کو بھی پیدا کیا تھا۔ قارون کے خزانے جتنے اس کے پاس تھے شاید دنیا کا کوئی بھی امیر ترین شخص اتنے خزانے اکٹھے نہ کر سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس دور میں، اس زمانہ میں
پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا امیر آدمی ہے بل گیٹس، کیا اس کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے؟ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہ جو ہم مسلمان ہیں، جو قرآن و سننا ہے، اس میں اللہ نے اس کو کامیاب نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کسے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، اللہ کے ہاں کامیاب وہی ہے جو کامل مومن۔ اب ساری دنیا میں وہ امیر ترین آدمی ہے اس وقت ہمارے اس زمانہ میں، اس دور میں، لیکن جب ہم نے قرآن سے پوچھا، ظاہر ہے ہم مسلمانوں کی جو اصل کتاب ہے، جہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جو ہمارے لیے ایک فائنل اتھارٹی ہے، جو ہمارے لیے ایک فائنل ریزلٹس ہمیں عطا کرتا ہے، وہ تو قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم نے قرآن پاک سے یہ سوال کیا کہ یا قرآن پاک تو یہ بتا کیا یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں اور آخرت میں کل؟ قرآن نے کہا نہیں، اس لیے کہ یہ دولت ایمان سے محروم ہے، مال و زر اس کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، اصل کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ایمان کامل ہے۔ اب اسی طرح کسی نے کہا کہ دنیا کے اندر شہرت اور بڑی مشہوری ہو جانا، دنیا کے لوگوں کی زبانوں پر اس کا نام آ جانا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کیا اگر یہی ذریعہ ہے تو اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب مثال دی جاتی ہے عام طور پر تو فرعون کی مثال دی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے بطور مثال۔ فرعون و موسیٰ علیہ السلام، حق کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور باطل کے لیے فرعون کا ذکر آتا ہے، حتیٰ کہ ابو جہل کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا ہر امت کا فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ تو سرکار نے بھی ذکر کیا فرعون کا اس انداز میں کہ وہ اپنی برائی میں بڑا مشہور ہو گیا، تو کیا ہم یہ کہہ لیں گے یہ کامیابی کا راستہ ہے فرعون کا؟ نہیں، فرعون تو رسوائی اور بدنامی کا اور گمراہی اور ضلالت کا نام ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے اپنے حساب سے کامیابی کے راستے، کسی نے کہا جو بہت زیادہ علم والا ہے، جس کے پاس علم بہت زیادہ ہے وہ کامیاب ہو گیا، تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کے پاس علم تھا وہ شیطان تھا، بہت علم تھا، حتیٰ کہ اپنے علم کی بنیاد پر وہ فرشتوں کا استاد بن گیا، لیکن کیا اس کے علم نے اسے کامیاب رہنے دیا؟ نہیں، وہ گمراہ ہو گیا، تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا کہ جناب میں اتنا افضل ہوں، اور اپنے آپ کو افضل اور اولا جانا، اور آدم علیہ السلام جو ہے ان کو کم تر جانا۔ اب یہاں مفسرین نے ایک بڑی نفیس بات نکالی ہے، علم آدم علیہ السلام کے پاس بھی تھا، قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ بھی الفاظ آتے ہیں قرآن میں۔ علم آدم علیہ السلام کے پاس بھی تھا اور علم ابلیس کے پاس بھی تھا، لیکن کیا وجہ بنی کہ ابلیس کے علم نے اسے گمراہ کر دیا اور آدم علیہ السلام کے علم نے اسے کامیاب بنا دیا؟ فرق کیا تھا درمیان میں؟ دونوں کے پاس علم تھا، لیکن یہ گمراہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اس میں عاجزی اور انکساری تھی، شیطان کے پاس جو علم تھا اس میں غرور اور تکبر تھا۔ اللہ نے فرمایا جس نے عاجزی اختیار کی اس کو ہم نے ابو البشر بنا دیا، اور جس نے تکبر کیا اس کو ہم نے ابلیس اور شیطان بنا دیا۔ لہذا یہ ذہن نشین کر لیں کہ وہ علم، وہ منصب، وہ شہرت، وہ مال، وہ عہدہ جو آپ کے اندر انا اور تکبر پر دے، یاد رکھیں آپ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور وہ مال، وہ دولت، وہ عہدہ، وہ علم، وہ منصب جو ملنے کے بعد آپ کو اور عاجز کر دے تو مبارک ہو، آپ رحمان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا واضح جملہ ہے۔ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے لوگ جو علم والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت سے بے آشنا ہوتے ہیں، حقیقت سے ناآشنا رہ جاتے ہیں، اور حقیقت
روح سے اور حقیقت انسانیت سے دور ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انا اور تکبر اور غرور میں آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جتنا بڑا صاحب علم ہو، صاحب مال ہو، صاحب منصب ہو اور صاحب دولت ہو، صاحب مال ہو، اگر اس کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. اس لیے حقیقی صاحب علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جیسے جیسے زیادہ علم کی دولت آتی چلی جاتی ہے وہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو زیادہ پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کا مقام عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو شخص گمراہی کے راستے پر چلے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو شخص سیدات مستقیم اور سیدھی راہ پہ چل رہا ہے. تو اس لیے ہم مسلمانوں نے، سامعین و ناظرین، ہم نے جب چلنا ہے تو اس راستے کا انتخاب کرنا ہے جو راستہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ. اور اس راستے پر چلنے کے لیے نہ ہمارا دل ٹیڑھا ہونا چاہیے، نہ ہماری سوچ ٹیڑھی ہونی چاہیے، اور نہ ہمارا انداز زندگی ٹیڑھا ہونا چاہیے اس شخص کی طرح جو پاؤں پر چلنے کی بجائے اپنے سر کے بل چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دل اور روح کی پاکیزگی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو کجی سے بچا کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی صراط مستقیم ہے جس کی دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض و سنہ اور نوافل میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر لایا ہے تو سیدھی راہ پر ہمیں قائم رکھ، ہمیں سیدھی راہ پر قائم فرما، مضبوط فرما. یہ ہم دعا ہر نماز کی، ہر فرض و سنہ اور واجب اور نوافل کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں. اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما کر ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.